جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرمنی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ چند پروگرامز کی طرح آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں ساتھ حاصل رہے گا ہمارے بزرگ مکرم مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کا۔ مکرم مولانا، میں MTA کی تمام ٹیم کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل ناظرین گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یا یہ فرمایا، اس میں تو میں سمجھتا ہوں وقف زندگی کا خلاصہ بتا دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور نے خود ہی کہا مجھے، اور آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا حضور ارشاد بہتر یہ ہے کہ آپ جرمنی چلے جائیں، وہاں 4-5 ملین ترک ہیں۔ میں نے ایک دن کہا، پھر وہ تھانے دار اتنی دفعہ ہو گئی ہے کہ واقف کار ہو گیا۔ میں نے کہا آپ مجھے پکڑ کے لاتے ہیں تو مجھے یا تو اریسٹ کریں یا میرا جرم بتائیں کہ آپ کی ساری تقریریں ہم نے ریکارڈ کی ہیں، کسی ایک میں بھی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ جی معزز ناظرین، ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، میں آج کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنی چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغ اسلام کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینے کی توفیق بخشی۔ اس سلسلے میں جو سنہری اصول خلفاء نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی بات جو ہمیشہ آپ کے مد نظر رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میرے دل کی بات آپ نے کہی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشادات فرمائے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور عجب انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا خدا تعالیٰ اس کو ان راہوں سے دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ خود ایسا اتنی دفعہ ہوا ہے، اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کام آغاز کرتے ہیں یا چلتے ہیں یا سفر پر ہیں، یا خلیفۃ المسیح کو خط ضرور لکھیے۔ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس بات کو ذہن رکھیں۔ خدا کے فرشتے تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے خدا کے خلیفہ کو خط لکھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ خلافت کی اطاعت میں سر تسلیم خم رکھنا، وفا کے پاسباں رہنا، محبت کا علم رکھنا۔ دوسرا یہ کہ دعا جو ہے نا، یہ اس کو اپنا ایک حصہ بنا لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا جو ہے، فرمایا مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح کو خط، دعا اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ عمل جو ہے وَمَن فرمایا سورہ طلاق میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ یا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، خدا ان کو ان راہوں سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ وہ کریں، اجازت ہو، اب دیکھیں ان سارے ممالک میں جب میں بیتیں سنبھال نہیں سکتا تھا بلغاریہ میں نے بڑی دعا کی، یا الہی ان کو میں کیسے، پولیس مجھے آئے دن روکتی ہے، لے جاتی ہے تھانے، اور اب تعداد جو ہے وہ 5000 سے اوپر چلی گئی ہے۔
اس کو سنبھالیں گے میں چلا جاؤں گا ضائع ہو جائیں گے. حضور کی خدمت میں آپ دیکھیں دونوں باتیں ہیں, ایک دعا, ایک میں حضور کی خدمت میں عرض کی حضور 2 دوست ایسے دے دیں جن کو میں خود یہاں یونیورسٹی میں داخلہ دے دوں. حضور نے قبول فرمایا, اشرف ضیاء صاحب اور طاہر صاحب کو میرے پاس بھجوایا بلغاریہ میں. بلغاریہ. اور میں وائس چانسلر سے یونیورسٹی کے, وہ میرے دوست تھے, ان سے پہلے بات کر چکا تھا. انہوں نے کہا آپ لے آئیں ایک دفعہ, داخلہ ہم دے دیں گے. ان کو داخلہ مل گیا اور انہوں نے وہاں سے ایم اے کیا ہے. پھر آ کے پھر روکیں اور پیدا ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان روکوں کو جو ہے وہ دور بھی کرے گا. بالکل. اب مثلا مالٹا ہے, جی, بلغاریہ کے علاوہ ہنگری ہے, مولدووا ہے. اچھا, بعض علاقوں میں میں نے جماعت کی رجسٹریشن کروائی ہے. مالٹا میں ایک وکیل صاحب سے یہ بھی اتفاق ہے, پہلے وہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے, ان کے والد صاحب بھی ہائی کورٹ کے جج تھے, مسٹر گوئلہ, ڈاکٹر گوئلہ. ان کو 3 دفعہ میں جلسہ سالانہ پر دعوت دے چکا ہوں. مالٹا کے ہیں یہ. میں کہاں اور وہ کہاں. آج کل جو مخالف پارٹی جو ہے ان کے اپوزیشن, اس کے جو لیڈر ہیں, ہیڈ ہیں, ڈاکٹر گوئلہ ہے مالٹا کے. آج کل ہمارے لیگ صاحب وہاں مربی سلسلہ بھی ہے. مولانا یہ بڑی عجیب بات ہے, دنیا کہتی ہے ان کے پیچھے حکومتیں ہیں, ان کے پیچھے, ان کو نہیں پتا ہمارے پیچھے جماعت احمدیہ کے پیچھے خدا ہے. ید اللہ ہے مع الجماع. ہاں جناب کا ارشاد ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں. اس کو تو ہم نے ہزاروں بار وہ کیا نا. ناظرین کے لیے ایک لمبی زندگی, ایک لمبا تجربہ, لیکن چند ایک میں چاہتا ہوں آپ بیان فرما دیں. مثال کے طور پر یہی آپ تازی بات سنا دوں آپ کو. جی بالکل, میرے خیال میں مہینہ ہوا ہے یا 1.5 مہینہ ہوا ہے شاید. فرمائیے. مجھے یہاں سے انتظامیہ کا, میرے خیال میں جائیداد والوں کا, سیکٹری جائیداد کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب گاڑی واپس کر دیں. میں نے کہا جی کیوں واپس کیوں کروں, مسجد میری بہت دور ہے, آنے جانے کے میرے 16-17 کلومیٹر بنتے ہیں, چونکہ میں مسجد سے باہر ابھی اجازت نہیں ہے, کرائے پہ مکان رہتا ہوں, مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے. یہاں میں کیسے کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں, انتظامیہ امیر صاحب نے کہا ہے اب گاڑی آپ 60-70 مبلغ ہو گئے, ہم سب کو گاڑی نہیں دے سکتے. میں نے کہا بھائی میں عرض کر رہا ہوں 20 سال پرانی گاڑی ہے, کوئی نئی گاڑی نہیں ہے, 10 سال سے میں چلاتا ہوں. خیر وہ ٹھیک ہے چلتی. کہہ لیں گے یہ بات نہیں ہے, آپ گاڑی واپس دے جائیں, پرانی ہے یہ نہیں ہے. پرانی ہے تو پھر کیا, ہم گاڑی جب دینی نہیں ہے آپ کو, اب وہ یہاں ضد تو نہیں ہو سکتی. میں نے گاڑی دھلوائی, ساتھ ایک اور صاحب کو بلایا. میں نے کہا مجھے آپ بھی ساتھ آ جائیں, واپس لے تو آئیں, گاڑی تو وہاں کھڑی کرائیں گے سینٹر میں بیت صبح میں. یہ بالکل تازی بات ہے. میں آیا اور جائیداد والوں کو گاڑی جو ہے وہ اس کے کاغذات بھی دیے, اور وہ جو ہے جس کو آپ شائن کہتے ہیں, اور اسی طرح چابیاں بھی دے دی. اور میں سارے راستے مجسم دعا ہونا رہا, میرے اللہ میں مسجد کیسے جاؤں گا, میں 16 کلومیٹر پیدل نہیں جا سکتا. 8 کلومیٹر جانا اور 8 آنا. گاڑی میں پھر وہ دوست نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. پھر مجسم دعا خاموش ہے, وہ بھی مجھے بار بار دیکھتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بات چیت نہیں کر رہے. میں نے کہا خیر ڈوبا رہا میں. جب میں گھر آیا, اب حیران ہوں کہ میرے گھر کے سامنے ایک بالکل نئی مرسیڈیز گاڑی کھڑی کالے رنگ کی. میں نے دیکھ کے بڑا حیران, قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر. جب میں گھر گیا تو وائف سے میں نے کہا کہ نیچے دروازے کے پاس گاڑی کھڑی ہے, یہ کس کی ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے چابی لے کر آئے, کہنے گاڑی آپ کی ہے. کہاں سے آئی؟ یعنی اللہ نے بھجوائی ہے, آپ نے مسجد نہیں جانا. وہ میرے داماد آئے, لیکن اصل بات جو کہنے والی ہے وہ یہ کہ عین اسی دن انہوں نے خریدی, اور 2 سال پرانی, پہلی 20 سال پرانی. یعنی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا انسان کے, وہاں سے عطا فرما وہاں سے عطا فرما دیتا. یہ میں اپنے سامعین کو بھی یہی کہہ رہا ہوں, یہ بات اپنے واقفین ہو یا غیر وقف ہو, اللہ تو سب کا ہے, سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے یہ کہا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کتنی جگہ کہا ہے. چونکہ جب تک, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہ سے, تقوی سے, وہ میں نے بتایا زندگی جو ہے اپنی تقوی سے گزارے. کچھ بھی ہو,
اس کے آستانے کو چھوڑ کر انسان کہیں اور نہ جائے. اصل انسان کی زندگی یہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے خود مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے. اگر اجازت ہو جی حضور فرماتے ہیں اپنی جماعت کے بارے میں اور اپنے مستقبل کے بارے میں, کتنا عظیم الشان بات ہے. فرمایا لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دل میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا. وہ سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی. یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے, مگر خدا سب کو درمیان میں سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا. خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دوں گا. ماشاءاللہ. مولانا یہ فرمائیں, اب مثلا بغدادی کی بات ہو رہی تھی. جی جی ایک دن بیٹھے ہم تو رات کو میں مجلس لگاتا تھا تبلیغی مجلس. ایک صاحب نے میری مجلس ہی خراب کر دیتا تھا. میں نے اس کے لیے ایک دن بڑی دعا کی کہ یا اللہ اتنے لوگ آتے ہیں, رات کو سردیاں تھیں ان دنوں, رات کو مجلس باقاعدہ دینی تبلیغی مجلس, وہ اکثر اس نے خراب کر دیں گے مجلس. حسن اس کا نام تھا, مجھے یاد ہے نام اس کا, اچھا حسن. ایک رات آیا بڑی صاحب, کوئی بات نہیں, خاموشی چھائی ہوئی. میں تقریر کی, شروع کی, بات کی. تقریر کے دوران پھر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا حسن آج تو خاموشی سی چھائی ہے اس کیا بات ہے؟ میں نے کہا خاموش کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ نے خاموش کروا دیا ہے. سارے بڑے حیران ہو کے دیکھ لگے کہ حسن یہ کیا بات کر رہے ہیں. کہنے لگے رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور ایک شخص نے بلند آواز سے, اوپر سے آواز آ رہی ہے آسمان سے, مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری بھلائی کے لیے یہ شخص بات کرتا ہے, اس کی بات کو سنو. اور اس لیے میں ہڑبڑا کے اٹھا اور اپنی وائف سے میں نے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگی ہاں تم امام صاحب کی مجلس میں باتیں کرتے ہو نا, آج خدا نے تمہیں خاموش کرا دیا. تو مجھے مجلس کے آخر وہ کہتے ہیں امام سے میری بیعت لے لیں. میں بیعت کے بغیر گھر نہیں جا سکتا کہ میرے خدا کی آواز جو ہے یا اس فرشتے کی آواز پر میں لبیک کہنا چاہتا ہوں. وہی بات میرے فرقہ کا لوگ, یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ, آپ کے خلفاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے عجیب نظارے ہیں اور ان کا سلسلہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس کا اندازہ نہیں ہے گہرائی کا. اس قدر علمی لحاظ سے ہو یا تبلیغی لحاظ سے. میں نے علمی لحاظ سے بڑے بڑے میں نے وہ دیکھے ہیں اپنے, مجھے معلوم نہیں کہ وقت آپ کو اجازت فرمائیے. خلیفۃ المسیح ان کی برکات ہیں, ظاہر ہے ان کے لطف و عنایت ہے. ہر سال بلاتے تھے ماہ رمضان میں, لندن کی بات ہے, چونکہ حضور درس دیتے تھے اور ایکسٹرمپورلی جو ہے ہم وہ کرتے تھے ترجمہ. سامنے مصفدہ نہیں ہوتا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میرے ساتھ جرمن والے بیٹھتے تھے, پھر بوسنین اور پھر فرینچ, اور اس طرح چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے, ممکن ہے اب بھی ہوں. تو میرے کمرے میں حضور کی سگنل آیا کہ حضور اب آ رہے ہیں. جمعہ کے دن تھا, دروازہ کھلا اور ایک صاحب کو کسی نے, میں شکل سے پہچان لے کہ یہ ترکی ہے. خیر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور میں نے کہا کہ اس کے بعد ترجمے کے بعد ابھی جمعہ پر خطبہ کا وقت ہو گیا ہے, سگنل چونکہ آ رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بیٹھ جائیں. وہ پاکستانی دوست تھے, وہ ان کو بٹھا کے چلے گئے. وہ بیٹھے تھے, پورا 1 گھنٹہ تقریباً خطبہ تھا ماہ رمضان کا. میں نے اسی طرح جس طرح حضور فرما رہے تھے اسی زور و شور سے ترجمہ کر دیا. پسینہ آ گیا. جب ختم ہوا میں نے وہ رکھا ہیڈ فون اور ان کو اٹھ کے ہاتھ ملایا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں, آپ نے اردو خوب سیکھی. میں ہنس پڑا. میں نے کہا آپ نے وہ سوال الٹا کر دیا ہے. کہنے لگے کیوں؟ پھر انہوں نے دہرایا
بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اردو کمال سیکھ لی ہے. میں نے کہا نہیں آپ یہ کہیں کہ ترکی کمال سیکھ لی ہے. کہنے کہ نہیں، یعنی وہ اندازہ نہیں کر اندازہ نہیں کر پائے کہ آپ ترک نہیں ہیں. میں نے انہیں بعد میں کہا میاں میں تو پاکستانی ہوں، یہ دیکھیں میری جیب میں پاسپورٹ بھی ہے. تو ان کو ٹکنے تک پسینہ آ گیا. ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے گلے لگا لیا کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں آج. اس طرح یعنی اتنے واقعات زندگی میں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. وہی من حیث لا یحتسب کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یعنی ان راہوں سے خدا تعالیٰ دیتا ہے، علمی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی. کبھی دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار میری تنخواہ تھوڑی ہے. رات کو اگر کوئی شخص، ہاں ایک اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے. جناب صلی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صحابہ سے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قبولیت کا وقت بتائیں. آپ نے فرمایا تو اس وقت نماز پڑھ جب ساری دنیا سو رہی ہو. والناس نیام، سارے مشرکین سارے ادھر ادھر کے لوگ، تو اس کے آستانے پر ہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے، حال من سائل، کوئی سوالی ہے. اس وقت آپ کو وہاں مجسم سوال ہو کر اس کے آستانے پر کھڑا ہوا. جیسا کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آدمی جب اس کے آستانے پر ہوتا ہے پھر اس کی روح بھی اس کو سجدہ کرتی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ روح پگھلتی ہے آستانہ الوہیت پر. لیکن وہ وقت صحیح ہوتا ہے. کیا بات. اس لیے میں سامعین سے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے مبلغین دوستوں کی، کہ رات جو ہے وہ ساری سونے کے لیے نہیں ہوتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایک جگہ فرمایا وسبحوا لیلا طویلا، دیر تک رات کی اس کی عبادت کر. وہ عجب وقت ہوتا ہے. تو سائل جو ہے فرمایا حل من سائل، کوئی ہے سوالی، فعوتیہ، کہ اس کو عطا کروں. حل من مستغفر، یہاں جناب کے الفاظ ہیں، فاغفرہ، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب ہو. اس وقت ہمارے آستانے پر. تو اس لیے اور وہاں جب آپ دعائیں کرتے ہیں وہ سیدھی جاتی ہیں اس کا آستانہ الوہیت پر. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مولانا میں بار بار اور بہت ہی دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اتنا قیمتی وقت اتنی دیر تک عطا فرماتے رہے، بار بار تشریف لاتے رہے. ناظرین محترم سے بھی میں مولانا کی صحت اور عمر میں برکت کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اور ناظرین سے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں تک نہ پہنچ